کی. تو اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں تکلیفیں ہی ہو، مصیبتیں ہی ہو. اگر ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے قریب کر لیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم جو کہو گی تمہارے کہنے پر ویسا ہی ہو جائے گا. تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گی اس کی تقدیر بدل جائے گی. شرط یہ ہے کوئی پاک دامن تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو بن کے دیکھے. آئیے، جب کوئی عورت واقعی اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیتی ہے، جب واقعی کوئی عورت متقی پرہیزگار بن جاتی ہے، جب واقعی کوئی عورت عبادت گزار بن جاتی ہے، تو پھر اللہ اس کی کتنی سنتا ہے، اس کی شان کیا ہو جاتی ہے. آپ نے خاتون کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا. جب بھی عورتوں کا ذکر آتا ہے، نیک عورتوں کا، تو رابعہ بصری کا ذکر آتا ہی آتا ہے. رابعہ بصری ایک مرتبہ حج کے لیے گئی، اللہ اکبر، اور جب حج کر کے لوٹ رہی تھی تو رستے میں ان کا اونٹ مر گیا. ان کا اونٹ مر گیا تو سواری ختم ہو گئی. تو رابعہ نے کیا کیا؟ دیکھو ناز بندگی کیسا ہے، انداز کیسا ہے، خدا پہ ناز کرنے کا انداز کیسا ہے. اس لیے کہ محبت جو تھی، پیار جو تھا، الفت جو تھی. تو رابعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے، کیا کوئی بادشاہ بھی اپنے کمزور غلام کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ رستے میں اس کا اونٹ مار دیتا ہے؟ حج کو بلایا اور حج کو آئی، اب حج کر کے واپس جا رہی تھی تو تو نے میرا اونٹ مار دیا، میرا اونٹ مر گیا، اب بتا میں کیا کروں، کیسے گھر جاؤں؟ کیا کوئی بادشاہ بھی کمزور غلاموں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے ناز کے ساتھ صرف یہ جملے کہنے تھے، ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کا مردہ اونٹ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اندازہ فرمائیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آج تو عورتوں کا حال یہ ہے، سیریلوں میں وقت گزر رہا ہے، فلموں میں وقت گزر رہا ہے، اللہ اکبر، موبائل کے اندر وقت گزر رہا ہے. عورتیں فیس بک چلا رہی ہے، عورتیں یوٹیوب پر وقت برباد کر رہی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو. ہمارا رب بہت طاقتور ہے، ہمارا رب بہت قوت والا ہے. کسی اور طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی، جو اللہ کے در سے نہیں ملتی؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، دراصل پریشانیاں اس لیے ہے، تکالیف اس لیے ہے، مصیبتیں اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے. مجھے بتائیں ہم اللہ کو یاد کب کرتے ہیں؟ ہم خدا کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے یاد کرتے ہیں، تو بھی صحیح طور پہ یاد نہیں کرتے، پورے یقین سے یاد نہیں کرتے. آپ خود سوچو، اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میری بہنوں، بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ میری بہنوں بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پھر آپ کس دین پر عمل کرتی ہیں؟ سیریل کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے وقت ہے، اسی طریقے سے ہر جرم کے لیے وقت ہے، شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، ولیموں میں جانے کے لیے وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وقت نہیں. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کا. اور یاد رکھنا، کوئی اللہ والا بننا چاہے آسان طریقہ ہے، نماز پڑھو اللہ والے بن جاؤ. اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر کسی کو نہ اللہ ملا ہے نہ اللہ مل سکتا ہے. نماز کو چھوڑ کر اللہ سے کسی کا رشتہ نہ کبھی مضبوط ہوا ہے نہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخم لگائے گئے، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا. ایسے میں آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین
پورا وجود خون سے لہو لہان ہے. اب بھی آپ نماز کی سے میں نے سنا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. یعنی دیندار رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا. اب میری